کہ اسلام کی ان تعلیمات میں کوئی گورکھ دھندا ہے کہ جس پر ہم عمل نہیں کر سکتے؟ کوئی ایسی کوئی فلسفیانہ موشگافیاں ہیں کہ جو ہم اپنا نہیں سکتے؟ یہ ہماری اپنی کوتاہیاں ہیں کہ ہم نے ان چیزوں کو چھوڑا ہوا ہے. ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، ہم عدل سے دور ہیں، والدین کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، بے حیائی کے مرتکب ہوتے ہیں، اور پھر ہم تلاش کرتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ بڑا بے راہ رو ہو گیا ہے، معاشرہ غلط راستے پہ جا رہا ہے، ہمارے حکمران ٹھیک نہیں ہیں، یہ ہے وہ ہے. تو ہم خود جو ہے وہ اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہوئے. جب تک ہم اپنے آپ کو خود درست نہیں کریں گے اس وقت تک معاشرہ کیسے درست ہوگا؟ ایک فرد ٹھیک ہوگا تو آگے پھر کام آگے چلے گا. تو ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے. فرمایا جب بات کرو تو انصاف کے ساتھ کرو. یہ نہیں ہے کہ یہ میرا بھائی ہے، یہ میری برادری ہے، یہ میرا دوست ہے تو آپ اس کے بدلے میں جھوٹ بولیں، آپ ناانصافی سے کام لیں، آپ غلط بیانی سے کام لیں. نہیں، فرمایا کہ عدل کا دامن تھام کے رکھنا ہے، گفتگو میں بھی، عمل میں بھی اور گفتگو میں بھی. اذا قلتم، جب تمہاری بات منہ سے نکلے تو انصاف والی ہو. ولو کان ذا قربا، اگرچہ وہ قریبی رشتہ داری کیوں نہیں ہے، تمہارا قریبی ہی کیوں نہیں ہے، اور اس کے خلاف بھی اگر تمہاری بات جا رہی ہے تو بات حق پر مبنی ہونی چاہیے، نا حق نہیں ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ خالق کائنات بھی ہے، مالک کائنات بھی ہے، کائنات اس نے بنائی ہے، چلا بھی وہی رہا ہے، اس لیے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. مکلف بنانے کا مطلب ہے احکام لاگو کرنا. اللہ تعالیٰ نے کسی پر بھی ایسے احکام فرض نہیں فرمائے جو اس کی گنجائش سے زیادہ ہوں. ہر شخص پر اتنا ہی فرض ہے جتنا وہ کر سکتا ہے، اور جہاں وہ نہیں کر سکتا وہاں شریعت نے نرمی کر دی. اب نماز پڑھیں کھڑے ہو کر، رکوع اور سجدے کے ساتھ پڑھیں، لیکن اگر آپ کھڑے نہیں ہو سکتے، رکوع سجدہ نہیں کر سکتے تو بیٹھ کر اشارے سے پڑھ لیں. اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ فرض کی ہے، لیکن یہ نہیں کہا کہ تم نے ساروں نے زکوٰۃ دینی ہے. نہیں، جس پر زکوٰۃ فرض ہے وہ صاحب نصاب ہے. اسی طرح روزہ ہے، روزہ وہ شخص رکھے گا جو روزہ رکھ سکتا ہے. جو بیمار شخص ہے، بہت بوڑھا شخص ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نرمی پیدا فرمائی ہے. حج اس شخص پر فرض ہے کہ جو صاحب استطاعت ہو، وہاں جا سکتا ہو، حج کر سکتا ہو، پیسے بھی ہوں، گھر کے اخراجات بھی ہوں. یعنی آپ شریعت کا کوئی بھی حکم اٹھا لیں، اللہ تعالیٰ نے ہماری گنجائش سے زیادہ ہم پر کوئی بھی حکم فرض نہیں فرمایا. فرمایا یہ چیزیں جو ہم بیان کر رہے ہیں یہ تمہاری گنجائش سے زیادہ نہیں ہے، اس لیے نہ خود پر ظلم کرو نہ لوگوں پر ظلم کرو. ہماری آج کی صورتحال جو ہے نا وہ یہ اس طرح کی ہے کہ ہم مختلف رستوں کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ بھی ٹھیک ہے جی، یہ بھی ٹھیک ہے، سارے ہی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے جی، وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے. ہم سوشل میڈیا پر، فیس بک پر، یوٹیوب پر کوئی چیز دیکھتے ہیں، یار گالتے ٹھیک کر رہے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے. بھئی سارے ٹھیک نہیں ہیں. ٹھیک کون ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہی ٹھیک ہیں. باقی جو ہے ان میں غلطیاں ہوتی ہیں، ہو سکتی ہیں، اور انسان بہرحال غلط ہو سکتا ہے، لیکن جہاں غلطی نہیں ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے ہاں غلطی نہیں ہے. اللہ اور اس کے رسول ہمیشہ درست ہے. اللہ جو فرماتا ہے وہ حق فرماتا ہے، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم تک بات پہنچاتے ہیں وہ بالکل درست ہوتی ہے. اس لیے ہم ادھر ادھر جانے کی بجائے اس بارگاہ تک میں جائیں جہاں غلطی نہیں ہے، غلطی کا شائبہ بھی نہیں ہے. اس لیے فرمایا میرا رستہ سیدھا ہے، اس کی اتباع کرو، ولا تتبعوا السبل، مختلف رستوں کے پیچھے نہ مت چلو، مختلف رستوں کی اتباع نہ کرو. فتفرق بکم عن سبیلی، ورنہ تمہیں یہ سیدھے رستے سے بھی جدا کر دیں گے، سیدھا رستہ بھی تم سے چھوٹ جائے گا. مختلف رستوں کو مانو گے، مختلف رستوں کی طرف جاؤ گے تو جو سیدھا رستہ تمہارے پاس ہے وہ بھی کھو بیٹھو گے. ذالکم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. سورہ انعام کی 151 آیہ مبارکہ ہے، اور 19واں رکوع شروع ہو رہا ہے سورہ انعام کا، اور چھٹا رکوع ہو رہا ہے 8ویں پارے کا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل تعالوا
اتلو ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وإیاہم ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذالکم وصاکم به لعلکم تعقلون۔ پچھلے جو رکوع گزرے ہیں اس میں ہم نے ان آیات مقدسہ کے متعلق پڑھا جس میں بنی اسرائیل نے اپنے اوپر خام خواہ چیزوں کو حرام کیا تھا، حد سے تجاوز کیا، اللہ تعالیٰ نے پھر ان پر کچھ چیزوں کو حرام قرار دے دیا جو پہلے حلال تھیں، بعد میں ان پر حرام قرار دے دی گئیں، اور پھر ذکر کیا گیا کہ یہ چیزیں حلال ہیں، یہ چیزیں حرام ہیں، ان کا خیال رکھا جائے۔ اب کچھ مزید چیزوں کے حوالے سے ہمیں بتایا گیا۔ پہلے جانوروں کے حلال اور حرام ہونے، جو چیزیں کھائی جانے والی ہیں ان کے حلال اور حرام ہونے سے متعلقہ ہمیں نصیحتیں کی گئیں اور ہماری رہنمائی کی گئی، اور یہاں جو اخلاقی اعتبار سے اور معاشی اور معاشرتی اعتبار سے جو چیزیں ممنوع ہیں ان کا ذکر کیا جا رہا ہے، کون سی چیزیں کرنے والی ہیں، کون سی چیزیں نہیں کرنے والی، یعنی جن چیزوں کو اللہ نے حرام فرمایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تلاوت فرمائی اور ہمیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو حرام کہا۔ یہاں ان 9 چیزوں کا ذکر ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے حرام فرمایا۔ ان کا تعلق ہمارے معاشرتی پہلوؤں سے بھی ہے، معاشی پہلوؤں سے بھی ہے، اخلاقی پہلوؤں سے بھی ہے، اور ان ساری چیزوں کے متعلق حکم دیا گیا کہ یہ چیزیں ہم نے تمہارے لیے حرام کی ہیں، ان کا خیال کرو ذرا۔ قل محبوب فرما دیجئے، تعالو آؤ، اتلو ما حرم ربکم، میں تلاوت کروں ان چیزوں کو جو تمہارے رب نے تم پر حرام کی ہیں۔ ما حرم ربکم علیکم، تمہارے رب نے تم پر جو چیزیں حرام کی ہیں میں وہ تمہارے سامنے تلاوت کروں۔ آؤ، وہ کون سی چیزیں ہیں؟ اللہ تشرکوا بہ شیئا، پہلے نمبر پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہیں ٹھہراؤ۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ خالق کائنات بھی ہے، مالک کائنات بھی ہے، کائنات اس نے بنائی ہے، چلا بھی وہی رہا ہے، اس لیے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، والدین کی بے حرمتی، والدین کے حقوق کی نافرمانی، والدین کے حقوق ادا نہ کرنا، اس سے منع کیا گیا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا۔ ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اور اپنی اولاد کو تنگ دستی کے خوف سے قتل مت کرو۔ تم یہ نہ سمجھو کہ ہم ان کو پالیں گے کیسے، ان کو روٹی کیسے کھلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جو جان عطا فرما دی ہے اس جان کا قتل یہ جرم ہے، اس لیے منع فرما دیا گیا۔ تنگ دستی کے خوف سے، غربت اور مفلسی کے خوف سے اولاد کو قتل نہ کرو۔ نحن نرزقکم وإیاہم، تمہیں بھی رزق ہم دیتے ہیں اور انہیں بھی ہم ہی دیتے ہیں۔ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، رزق کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، اور بے حیائی کے قریب نہ جاؤ۔ لا تقربوا، قریب نہ جاؤ، الفواحش بے حیائی، ما ظہر منها جو اس سے ظاہر ہو، وما بطن یا پوشیدہ ہو، یعنی بے حیائی کے جملہ کام چاہے وہ ظاہر ہوں یا پوشیدہ ہوں، کوئی دیکھ رہا ہو کوئی دیکھ نہ رہا ہو، بے حیائی کے ارتکاب سے منع کیا گیا کہ بے حیائی کا ارتکاب نہ کیا جائے۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور تم کسی بھی جان کو قتل نہ کرو جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے مگر حق کے ساتھ۔ کسی بھی انسان کا قتل کرنا جائز نہیں ہے، اور کسی بھی ویسے فضول جان کا قتل کرنا جائز نہیں ہے، وہ چاہے مسلمان ہے چاہے غیر مسلم ہے، کسی بھی جان کا قتل انسان کے لیے جائز نہیں ہے مگر حق کے ساتھ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اصول اور ضوابط بیان فرمائے، جو قوانین اسلام نے ذکر کیے۔ اگر کسی نے کسی کو قتل کیا ہے تو اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا، یہ حق ہے۔
اور وہ بھی حکومت کے دائرہ اختیار میں دیا گیا ہے، قاضی کے دائرہ اختیار میں دیا گیا ہے کہ وہ فیصلہ کرے گا کہ کس کو قتل کیا جائے گا اور کس کو نہیں کیا جائے گا۔ یہ بھی کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ آدمی خود سے فیصلہ کرتا رہے کہ فلاں مجرم ہے اس لیے اس کو قتل کر دیا جائے، اس کی بھی قطعاً اجازت نہیں دی گئی۔ اور ہم بارہا یہ پڑھ آئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو انسان جو اللہ کا شاہکار ہے اس کی عزت، اس کی جان، اس کی مال کتنا عزیز ہے، اور اس کو حرام فرما دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام فرمایا کسی کی عزت، کسی کی جان اور کسی کا مال، اس کی بے حرمتی کرنا اللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا۔ ذالکم وصاکم بہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس کی نصیحت فرماتا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ جاؤ، عقل و شعور سے کام لو۔ ولا تقربوا مال الیتیم، اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ، الا باللتی ہی احسن، مگر اس طریقے کے ساتھ جو اچھا ہو۔ یعنی یتیم آپ کی کفالت میں ہے اور اس کا مال آپ کے پاس آ گیا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ چونکہ اس کا سرپرست کوئی نہیں ہے، اس کا باپ نہیں ہے سر پہ، تو میں اس کے مال کو ناجائز استعمال کر لوں، فرمایا اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ یہ نہیں فرمایا کہ اس کو خرچ نہ کرو، یہ نہیں فرمایا کہ اس کو کھاؤ نہ، بلکہ فرمایا لا تقربو، یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ چیز قطعاً پسند نہیں ہے کہ کسی یتیم کا مال کھایا جائے۔ ہاں، الا باللتی ہی احسن، مگر اچھے طریقے سے۔ وہ اچھا طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے مال کو کسی کاروبار میں لگا دیں، اس کا آگے اچھا کو استعمال کریں تاکہ اس کے لیے فائدہ بخش ہو، اور وہ بچہ جو یتیم ہے کل کو جب بڑا ہو تو اس کا مال اس کے سپرد کر دیا جائے، بلکہ اگر آپ اس کو اضافہ کر کے اور اس کو کاروبار میں لگا کر اس کو پروفٹ کے ساتھ واپس کرتے ہیں تو یہ زیادہ بہتر ہے اس سے کہ آپ اس کو غلط استعمال کر جائیں۔ حتیٰ یبلغ اشدہ، حتیٰ کہ وہ پختہ عمر تک نہیں پہنچ جاتا۔ یعنی جب یتیم بچہ، آپ اس کے مال کے محافظ ہیں، نگران ہیں، اور مال آپ کے سپرد ہے، تو جب تک وہ بچہ پختہ عمر تک نہیں پہنچ سکتا اس وقت تک آپ نگران ہیں تو اس کی حفاظت کریں اور اس کے مال کو ضائع نہ کریں۔ پختہ عمر کتنی ہے تو اس میں باقاعدہ طور پر کوئی فگر تو نہیں دیا گیا، لیکن فقہائے کرام نے فرمایا ہے کہ پختہ عمر سے مراد یہ ہے کہ بچہ اس ذہنی بلوغت تک پہنچ جائے کہ وہ مال ضائع نہیں کرے گا، وہ اپنے مال کی حفاظت کرنا اب جان چکا ہے، اس کو پتہ ہے کہ میرا مال ہے، میں نے اس کی کیسے حفاظت کرنی، تو اس وقت تک آپ اس کے نگران بنیں اور اس کو ایمانداری کے ساتھ سنبھال کے رکھیں۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور ناپ اور تول کو عدل کے ساتھ پورا کرو، ٹھیک انصاف کے ساتھ پورا کرو، ناپ میں بھی کمی نہ کرو، تول میں بھی کمی نہ کرو۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم نے کسی بھی جان کو، یعنی ہم کسی بھی جان کو مکلف نہیں بناتے مگر جتنی اس کے اندر وسعت ہوتی ہے۔ یعنی مکلف بنانے کا مطلب ہے احکام لاگو کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے کسی پر بھی ایسے احکام فرض نہیں فرمائے جو اس کی گنجائش سے زیادہ ہوں۔ ہر شخص پر اتنا ہی فرض ہے جتنا وہ کر سکتا ہے، اور جہاں وہ نہیں کر سکتا وہاں شریعت نے نرمی کر دی۔ اب نماز پڑھیں، کھڑے ہو کر رکوع اور سجدے کے ساتھ پڑھیں، لیکن اگر آپ کھڑے نہیں ہو سکتے، رکوع سجدہ نہیں کر سکتے، تو بیٹھ کر اشارے سے پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ فرض کی ہے، لیکن یہ نہیں کہا کہ تم نے ساروں نے زکوٰۃ دینی ہے، نہیں، جس پر زکوٰۃ فرض ہے وہ صاحب نصاب ہے۔ اسی طرح روزہ ہے، روزہ وہ شخص رکھے گا جو روزہ رکھ سکتا ہے۔ جو بیمار شخص ہے، بہت بوڑھا شخص ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نرمی پیدا فرمائی ہے۔ حج اس شخص پر فرض ہے کہ جو صاحب استطاعت ہو، وہاں جا سکتا ہو، حج کر سکتا ہو، پیسے بھی ہوں، گھر کے اخراجات بھی ہوں۔ یعنی آپ شریعت کا کوئی بھی حکم اٹھا لیں، اللہ تعالیٰ نے ہماری گنجائش سے زیادہ ہم پر کوئی بھی حکم فرض نہیں فرمایا۔ فرمایا یہ چیزیں جو ہم بیان کر رہے ہیں یہ تمہاری گنجائش سے زیادہ نہیں ہے، اس لیے نہ خود پر ظلم کرو نہ لوگوں پر ظلم کرو۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، اور جب تم کوئی بات کہو تو عدل سے کرو، جب بات کرو تو انصاف کے ساتھ کرو۔ یہ نہیں ہے کہ یہ میرا بھائی ہے، یہ میری برادری ہے، یہ میرا دوست ہے، تو آپ اس کے بدلے میں جھوٹ بولیں، آپ ناانصافی سے کام لیں، آپ غلط بیانی سے کام لیں، نہیں۔ فرمایا کہ عدل کا دامن تھام کے رکھنا ہے، گفتگو میں بھی، عمل میں بھی اور گفتگو میں بھی۔ اذا قلتم
جب تمہاری بات منہ سے نکلے تو انصاف والی ہو. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہیں ہے، تمہارا قریبی ہی کیوں نہیں ہے، اور اس کے خلاف بھی اگر تمہاری بات جا رہی ہے تو بات حق پر مبنی ہونی چاہیے، نا حق نہیں ہونی چاہیے. وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ کے وعدوں کو پورا کرو، اللہ کے ساتھ جو وعدہ کیا ہے اس کو پورا کرو. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات کی نصیحت فرماتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کر لو. وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اب ہم سارے صراط مستقیم تلاش کرتے ہیں. صراط مستقیم کیا ہے؟ سیدھا رستہ کیا ہے؟ آپ نے یہ ساری چیزیں پڑھی ہیں. اللہ تعالیٰ نے شرک کو حرام فرمایا ہے، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم فرمایا، قتل کرنے سے کسی کو منع فرمایا، یتیم کا مال کھانے سے منع فرمایا، بے حیائی کے کاموں سے منع فرمایا، اور ناپ تول کو پورا کرنے کا حکم فرمایا، اور بات جو ہے وہ درست کرنے کا حکم فرمایا. اسی طرح اللہ کے ساتھ جو وعدے ہمارے ہیں ان کو پورا کرنے کا حکم فرمایا. اب یہ جو 9 چیزیں اللہ تعالیٰ نے یہاں ہمیں ارشاد فرمائی ہیں، اب اگر آپ اس کو دیکھیں تو اگر ہم ان چیزوں کو اپنا لیں تو ہمارے سارے معاملات سیدھے ہو جاتے ہیں، ہمارا معاشرہ درست ہو جاتا ہے، ہمارے اپنے گھر کے معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور ہم روحانی طور پر اور ظاہری طور پر درست ہو جاتے ہیں. اس لیے فرمایا 2 مرتبہ پیچھے فرمایا کہ اس بات کی اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ. پھر آگے فرمایا اللہ تمہیں اس بات کی نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کر لو، اور آگے فرمایا یہ جو ہے یہ میرا سیدھا رستہ ہے. ان ھذا صراطی مستقیمہ. آپ دیکھیے کہ اسلام کی ان تعلیمات میں کوئی گورکھ دندہ ہے کہ جس پر ہم عمل نہیں کر سکتے، کوئی فلسفیانہ موشگافیاں ہیں کہ جو ہم اپنا نہیں سکتے. یہ ہماری اپنی کوتاہیاں ہیں کہ ہم نے ان چیزوں کو چھوڑا ہوا ہے. ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، ہم عدل سے دور ہیں، والدین کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، بے حیائی کے مرتکب ہوتے ہیں، اور پھر ہم تلاش کرتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ بڑا بے راہ رو ہو گیا ہے، معاشرہ غلط رستے پہ جا رہا ہے، ہمارے حکمران ٹھیک نہیں ہیں، یہ ہے وہ ہے. تو ہم خود جو ہے وہ اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہوئے. جب تک ہم اپنے آپ کو خود درست نہیں کریں گے اس وقت تک معاشرہ کیسے درست ہوگا؟ ایک فرد ٹھیک ہوگا تو آگے پھر کام آگے چلے گا. تو ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے. فرمایا یہ میرا سیدھا رستہ ہے، فاتبعوہ، اس کی اتباع کرو. یہ بات ماننے والی ہے، ان باتوں کو مانو. ولا تتبعوا السبل، مختلف رستوں کی اتباع نہ کرو. ہماری آج کی صورتحال جو ہے نا وہ یہ اس طرح کی ہے کہ ہم مختلف رستوں کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ بھی ٹھیک ہے جی، یہ بھی ٹھیک ہے، سارے ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے جی، وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے. ہم سوشل میڈیا پر، فیس بک پر، یوٹیوب پر کوئی چیز دیکھتے ہیں، یار گال سے ٹھیک کر رہے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے. بھئی سارے ٹھیک نہیں ہیں. ٹھیک کون ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہی ٹھیک ہیں. باقی جو ہے ان میں غلطیاں ہوتی ہیں، ہو سکتی ہیں، اور انسان بہرحال غلط ہو سکتا ہے، لیکن جہاں غلطی نہیں ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے ہاں غلطی نہیں ہے. اللہ اور اس کے رسول ہمیشہ درست ہے. اللہ جو فرماتا ہے وہ حق فرماتا ہے، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم تک بات پہنچاتے ہیں وہ بالکل درست ہوتی ہے. اس لیے ہم ادھر ادھر جانے کی بجائے اس بارگاہ تک میں جائیں جہاں غلطی نہیں ہے، غلطی کا شائبہ بھی نہیں ہے. اس لیے فرمایا میرا رستہ سیدھا ہے، اس کی اتباع کرو. ولا تتبعوا السبل، مختلف رستوں کے پیچھے نہ مت چلو، مختلف رستوں کی اتباع نہ کرو. فتفرق بکم عن سبیلی، ورنہ تمہیں یہ سیدھے رستے سے بھی جدا کر دیں گے، سیدھا رستہ بھی تم سے چھوٹ جائے گا. مختلف رستوں کو مانو گے، مختلف رستوں کی طرف جاؤ گے تو جو سیدھا رستہ تمہارے پاس ہے وہ بھی کھو بیٹھو گے. ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، اور تمہیں اسی بات کی اللہ تعالیٰ نصیحت فرماتا ہے تاکہ تم تقوی اختیار کرو، متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ. یہ وہ خوبصورت تعلیمات ہیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچی، اور فرمایا کہ سنو اور آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا حکم دیا، کن چیزوں کو حرام فرمایا ہے، وہ یہ چیزیں حرام ہیں. تو پہلے حکم فرمایا کہ یہ نصیحت ہے اللہ کی تاکہ تم سمجھ جاؤ. پھر فرمایا یہ نصیحت ہے اللہ کی تاکہ اس نصیحت کو قبول کرو. اور تیسرے نمبر فرمایا کہ ذالکم وصاکم بہ، یہ نصیحت اللہ تعالیٰ کی ہے تاکہ تم تقوی اختیار کرو. تو پہلا جو رتبہ اور پہلی منزل ہے وہ عقل و شعور کی ہے، اور دوسری جو منزل ہے وہ نصیحت قبول کرنے کی ہے، اور تیسری منزل پھر تقوی اختیار کرنے کی. تو یہ جو آیات مبارکہ آج ہم نے پڑھی ہیں اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں عقل و شعور کو عمل میں لاتے ہوئے
نصیحت کو قبول کرنا ہے اور پھر اس کی بنا پر ہم نے تقوی اختیار کرنا ہے تاکہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر سکے۔ اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔